بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ نیا جو ٹیکس فائلر ہے وہ کس طرح سے اپنی رجسٹریشن کروائے گا۔ رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار سارا بتایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو کا ہماری ٹاپک ہے کہ ٹیکس ریٹرن کس طرح سے جمع کروائی جاتی ہے اور فوری فائلر ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے IRS اس کو سرچ کر لینا ہے۔ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہ وارننگ اسکیم ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا کٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے۔ رجسٹریشن نمبر آپ کا وہی ہوگا جو آپ کا ID کارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ آپ نے جو پاس ورڈ لگایا تھا وہ والا آپ نے پاس ورڈ یہاں پہ درج کرنا ہے اور لاگ ان کے بٹن پہ کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ اپنا ID کارڈ نمبر اور جو ہے نا وہ درج کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا ID کارڈ نمبر درج کرنا ہے، جو بھی آپ کا نمبر ہے سو آپ نے درج کر کے یہاں پہ پاس ورڈ لگانا ہے۔ پاس ورڈ لگا کے آپ نے لاگ ان کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ تو آپ نے اس پہ جو یہ نارمل فرسٹ والے میں نارمل ریٹرن لکھا ہوا، آپ نے یہاں پہ نارمل ریٹرن پہ کلک کرنا ہے۔ نارمل ریٹرن جو جب آپ فائل کریں گے، اگر آپ فوری فائلر ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پریویس ایئر کی جو ہے نا وہ ریٹرن فائل کرنی ہوگی اگر آپ فوری فائلر ہونا چاہتے ہیں۔ ادروائز آپ 2023 کی ریٹرن فائل کریں گے۔ ہم فوری فائلر ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہاں پہ 2022 کی ریٹرن نارمل ٹیکس ریٹرن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کی اگر آپ سیلریڈ پرسن ہے تو آپ یہاں پہ جو اپنی انکم شو کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو یہ سائڈ پہ کالم بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اپنا بزنس شو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس بزنس سے آپ کی انکم آ رہی ہے اس بزنس کا نام دیں۔ سیلریڈ پرسن کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے لکھنی ہے کہ ہماری اینول انکم جو ہے نا وہ کتنی ہے، کتنی بنتی ہے ہماری سیلری۔ تو فرض کی ہماری سیلری ہے 5,80,000 روپے۔ ہماری سیلری ہے 5,80,000 روپے۔ پورے سال کی ہماری سیلری بنتی ہے 5,80,000 روپے۔ ہم یہاں پہ درج کر کے یہ اوپر کیلکولیٹ کا بٹن ہے، اس کو کلک کریں گے۔ آپ کی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی 5,80,000 روپے سیلری ہے، اس کو آپ نے کہاں پہ خرچ کیا، کدھر لگائی، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیو ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنا ہے ٹیکس چارجیبل پیمنٹس، اس پہ کلک کرنا۔ آپ نے جو ٹیکس ادا کیے ہیں وہ ٹیکس آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے ایڈجسٹیبل ٹیکس پہ آ جانا ہے۔ ایڈجسٹیبل ٹیکس پہ کلک کریں گے تو یہ سارے ٹیکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے۔ اس میں سے جو ٹیکس آپ نے دیا ہوا ہے آپ اس کو جو ہے نا اس کے سامنے یہ پلس کے نشان پہ کلک کر کے وہ ٹیکس وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی اماؤنٹ لکھیں گے۔ جو آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے، الیکٹریسٹی بل ہے، گیس بل ہے، دوسرے نمبر پہ یہ واٹر بل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ لکھیں گے۔ یعنی کہ ہر طرح کا ٹیکس دیا ہوا ہے کہ جو آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپشن دی ہوئی ہے کہ جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے اور کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کرتے جائیں گے۔ فرض کیا آپ نے الیکٹریسٹی بل جو ہے نا وہ آپ نے پے کیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے تو وہ الیکٹریسٹی بل کا آپ اس کے سامنے پلس کے نشان پہ کلک کر کے پلس کے نشان پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے وہ
جو میٹر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا ریفرنس نمبر مانگے گا. ریفرنس نمبر جو بھی آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کر دینا. جو بھی آپ ریفرنس نمبر استعمال کر رہے ہیں میٹر کا وہ آپ نے یہاں پہ نیچے آپ الیکٹریسٹی کریں گے. اگر آپ دوسرا گیس کا کر رہے ہیں تو گیس کریں گے. سٹی یہاں پہ سبمٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو اماؤنٹ آپ نے اینول پے کی ہے، ٹھیک ہے، جتنا بل آپ نے ادا کیا ہے ایک سال میں وہ آپ یہاں پہ درج کریں گے. اس نمبر پہ سال میں بجلی کے بل کا سالانہ جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ بھی ساتھ یہاں پہ ایڈ کریں گے. فرض کیا آپ نے 50,000 روپیہ پورے سال کا بل بجلی کا پے کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کا وہ بل لے لیں. بل کے اوپر آپ کا ٹیکس لکھا ہوگا کہ ایک سال میں آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے. فرض کیا آپ نے یہاں پہ 6,000 ٹیکس دیا ہے 50,000 کے بلوں پہ. آپ یہاں پہ 6,000 لکھیں گے اور اوپر کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے. جو ٹیکس آپ یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے. اگر آپ نے کوئی اپنے نام پہ آپ کے سم ہے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر ریچارج کر رہے ہیں، اینول آپ کتنا استعمال کرتے ہیں اور کتنا اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. یا آپ نے کوئی پراپرٹی یا کوئی جگہ خرید کی ہے وہ جتنے کی خرید کی ہے جتنا اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس دیا وہ بھی یہاں پہ ایڈ کریں گے. اور اینڈ پہ آپ نے یہ کمپوٹیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے کہ یہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے گی کہ آپ کی کتنی ٹوٹل انکم ہے، کتنے آپ نے ٹیکس پے کیے ہوئے ہیں اور آپ کا کتنا ٹیکس بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم آگے کمپوٹیشن میں یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کی جو انکم ہے وہ 5,80,000 ہے ٹوٹل انکم اینول جو ہے. تو اس کے اوپر آپ یہ نیچے ٹیکس دیکھ سکتے ہیں کہ ود ہولڈنگ انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس، ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس. اگر جو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے وہ ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس میں آئے گا کہ جتنا آپ کر رہے ہیں وہ ایڈمیٹڈ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف ایک تو ہماری سیلری جو ہے نا وہ 6 لاکھ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. گورنمنٹ نے 6 لاکھ سے جو اوپر اماؤنٹ ہوگی وہ ٹیکسیبل ہے. 6 لاکھ سے اگر نیچے آپ کی سیلری ہے تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہے. ہمارے اوپر پہلے ہی کوئی ٹیکس نہیں بنتا تھا اور ہم نے 6,000 جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ٹیکس سالانہ دیے ہوئے تو وہ بھی ہمارے ریفنڈیبل ٹیکس میں آئیں گے، ایڈمیٹڈ میں نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے اوپر کوئی ایک پیسے کا بھی ٹیکس نہیں ہے بلکہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف پیسے آلریڈی مطلب جو ہم نے ٹیکس پے کیا ہے وہ اضافی ہے. یعنی کہ یہ جو ایڈمیٹڈ انکم ٹیکس ہے اس میں آپ کا 0 آنا چاہیے. جتنا ایڈمیٹڈ میں آئے گا وہ آپ نے پے کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہ آ جانا ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے نیچے 3 آپشن دیے ہیں. تینوں کو آپ نے باری باری کلک کرنا ہے اور ان کی جو ایکسپینس آپ نے کیے ہیں وہ ان پہ کلک کرتے جانا ہے اور آگے نکلتے جانا ہے. پہلے نمبر پہ اگر آپ نے کوئی رینٹ دیا گھر کا، کرائے پہ ہے گھر آپ کا، آپ نے کوئی رینٹ دیا تو آپ نے رینٹ کے آگے اس کی اماؤنٹ لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی ریٹ ٹیکس اس کے علاوہ کو دیے ہیں تو وہ آپ نے کرنا ہے. الیکٹریسٹی کے بل کتنے دیے، ٹھیک ہے. باقی واٹر کا بل ہے، گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، میڈیکل ہے، ایجوکیشنل ہے، فنکشن گیدرنگ ہے، ٹھیک ہے، ادر پرسنل ایکسپینس ہے، ڈونیشن ہے. اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی اخراجات کیے ہیں تو وہ ان کی اماؤنٹ آپ نے اس کے سامنے لکھتے جانا. ٹھیک ہے. فرض کیا میں نے 20,000 جو رینٹ دیا ہے. اس کے بعد جو گیس کے چارجز ہیں وہ ہمارے اینول بنتے ہیں 25,000 روپے، وہ یہاں پہ ایڈ کر دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میڈیکل کا بنتا ہے 50,000 روپیہ، وہ یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. ایجوکیشن کا بنتا ہے 60,000 روپیہ سالانہ، وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. جتنی اماؤنٹ آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے وہ ایڈ کرتے جانا آپ نے، وہ آپ کی ایڈ ہوتی جائے گی.
تو اس کے بعد ادر انڈائریکٹ ایکسپینس ہے وہ آپ نے 1,50,000 روپے ہے. تو ان سب کو لکھنے کے بعد آپ نے اوپر کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. آپ کے ٹوٹل اینول ایکسپینس جو ہے سالانہ وہ 3,51,499 روپے شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اینول ایکسپینس ہیں. اس سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. 5,80,000 روپے ہے آپ کی انکم. آپ اس ان ایکسپینس کو 5,80,000 روپے بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آ جانا اپنے پرسنل ایسٹس پہ اور لائبلٹی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، ایگریکلچر ہے یا رہائشی ہے یا کمرشل ہے یا کوئی پلاٹ ہے یا اینیمل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے یہاں پہ آگے لکھتے جانا ہے. جتنی اماؤنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو وہ لکھیں، اور کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ لکھیں. کوئی پرسنل آئٹم ہے، کیش پڑا ہوا ہے آپ کے پاس. اس کے بعد اینی ادر ایسٹ ہے، آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے، بیوی کا کوئی گولڈ پڑا ہوا ہے یا بیوی کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ ایسٹ ان ادر اکاؤنٹ میں ادر نیم میں وہ ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے آپ کے ٹوٹل کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے ٹوٹل ایسٹس جو ہے نا وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی ٹوٹل کتنی بنتی ہے، آپ نے کتنے ایسٹ بنتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے آ جانا ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس میں. ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس میں آئیں گے آپ تو ان فلوز میں ہماری جتنی اینول انکم ہے وہ ہم یہاں پہ ڈکلیئر کریں گے. ہماری اینول انکم تھی 5,80,000 روپے. اس کے کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ہماری ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ ہے 2,28,501 روپے. تو اس کے دو طریقے آپ کو میں نے بتایا ہیں کہ یا تو آپ نے اس کو ایکسپینس میں ڈال دینا ہے تو یا پھر آپ نے اپنے پرسنل ایسٹس میں اس کو کیش کے طور پہ شو کر دینا کہ ہماری 5 لاکھ انکم تھی اور ہمارے 3.5 لاکھ روپے اخراجات ہوئے ہیں، باقی ہمارے پاس جو ہے وہ سیو ہے اماؤنٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے پرسنل ایسٹس میں آ گئے تو یہاں پہ آپ اس کو شو کر دیں کیش کی صورت میں. یہ ہمارے پاس کیش پڑا ہوا ہے. یہ کیش نان بزنس کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیں 2,28,000 روپے اور سم تھنگ جو بھی اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے اور کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے. کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دوبارہ ریکنسائلڈ ایسٹس میں آ جائیں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ کی ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے نا وہ 0 ہو گئی. ٹھیک ہے، جب تک یہ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ 0 نہیں ہوگی آپ کی جو ریٹرن ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگی. جب یہ 0 ہو گیا اس کو آپ نے کرنا ہے سیو. یہ اوپر سیو کا بٹن بنا ہوا ہے، سیو کر لیا آپ نے. سیو کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ٹیکس ریٹرن.